وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 229۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے۔ دو بار سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ ایٹ ونس آپ دو دفعہ لفظ استعمال کر دیں طلاق کا تو طلاق ہو جائے گی، بلکہ دو الگ الگ موقعوں پر طلاق دی جائے گی۔ اصل میں جو نکاح ہوتا ہے وہ دو لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے۔ دو لوگ اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو اس وعدے کو اگر توڑنا ہو، اور توڑنے کے لیے اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ قاعدے اور ضابطے بتائے ہیں۔ ہمارا جو دین ہے وہ ہر کام کو کرنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ بتاتا ہے۔ ایون کہ طلاق جیسے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتایا ہے جس کے تحت ہمیں طلاق دینی ہے، اور اس میں دونوں ایکسٹریمز جو ہیں وہ منع ہیں۔ اس ریلیشن شپ کے اندر ایک ایکسٹریم تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ محسوس ہو کہ نہیں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، اور بے صبری اور غصے کی حالت میں انسان ایسا فیصلہ کر لے الگ ہونے کا۔ ایک تو یہ ایکسٹریم ہے، اور ایک ایکسٹریم یہ بھی ہے کہ انسان مکمل طور پہ شادی کے بعد یہ سمجھے کہ اب وہ الگ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور سم ٹائمز دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بچیوں کو مینٹلی اور فزیکلی بھی ابیوز کیا جاتا ہے بہت زیادہ۔ اور سوسائٹی ہمیں یہ سکھا دیتی ہے کہ جی اب جس گھر میں تم گئی ہو، بچی گئی ہے، وہاں سے اب جنازہ ہی اٹھے گا، اب وہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی ایک ایکسٹریم رویہ ہے۔ دونوں ایکسٹریمز منع ہیں ہمارے دین کے اندر، اور ہمیں یہ سارے قاعدے، ضابطے، قوانین کہاں سے پتہ چلیں گے؟ اس کے صحیح سورس سے، اور صحیح سورس ہے قرآن۔ سوسائٹی نہیں سکھائے گی، پیرنٹس نہیں سکھائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ سکھائیں گے کہ اس معاملے میں بھی ہمیں کس طرح سے چلنا ہے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ طلاق کا حق مرد کو صرف دو بار ہے۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، بہت زیادہ خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ طلاق دے دیتے تھے، پھر عدت کے دوران رجوع کر لیتے تھے، اور پھر طلاق دے دیتے تھے، پھر عدت کے دوران رجوع کر لیتے تھے۔ اس میں خاتون جو ہے وہ ساری زندگی، بے شک مرد کو جتنی چاہے دفعہ غصہ آیا اور اس نے طلاق دے دی اور اس کے بعد رجوع کر لیا، تو ایک جیسے مذاق بنا لیا تھا مردوں نے۔ اس میں اسلام نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے کہ شوہر کو حق ہے طلاق کا، لیکن صرف دو بار۔ دو بار وہ طلاق دے کے بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر تیسری دفعہ وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا کہا گیا ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لو بھلے طریقے سے۔ دو بار اگر طلاق دیا، اور پیچھے میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی جائے گی، پھر 3 مہینے کی مدت ہے، عدت ہے، بیوی شوہر کے ساتھ ہی رہے گی، اس میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن ایک طلاق کا حق اب اس نے کھو دیا، اب رجوع کر لیا، پھر سے رہنا شروع کیا، پھر 10 سال کے بعد کچھ ایسا ہو گیا، پھر اس نے طلاق دے دی، تو پھر وہ عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ تیسری دفعہ دے دیتا ہے تو پھر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِمْسَاكُن، تو روک لو بھلے طریقے سے، یعنی رجوع کر لو۔ او تسریح بِإِحْسَان، یا پھر انہیں چھوڑ دو، آزاد کر دو، لیکن کیسے؟ احسان کے ساتھ، بھلے طریقے کے ساتھ۔ تو یا تو تم اس کو روک لو اور رجوع کر لو، اور پہلی 2 طلاقوں کے بعد 3 مہینے کی عدت کے بعد بھی شوہر سے نکاح کا حق رہتا ہے، اسی شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تیسری طلاق دے دی ہے تو پھر اسے رخصت کر دو، اسے بھلے طریقے کے ساتھ جانے دو، اس کو آزاد کر دو۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اسی طریقے پر، نہ جذباتی ہو کے، نہ غصے سے، اس طرح کے معاملات میں بھی دونوں میاں اور بیوی باہمی مشورے سے اس چیز کو طے کریں گے۔ اگر ساتھ نہیں رہنا ہے تو پھر ان 3 مرحلوں سے گزر کر
یعنی طلاق دی جائے گی، یعنی مکمل طور پہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ ساتھ نہیں رہنا، تو ایک طلاق دی جائے گی، پھر 3 مہینے کی عدت ہوگی، اس کے بعد دوسری طلاق دی جائے گی، پھر 3 مہینے کی عدت ہوگی، اس کے بعد تیسری طلاق دی جائے گی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اور یہ سارا بھی ٹائم اللہ نے اس لیے رکھا کہ شاید انسان جو ہے یہ سوچ لے کہ وہ اس پہ غور و فکر کر لے، یعنی اس پہ نظر ثانی کر لے اپنے فیصلے پر، کیونکہ الگ ہونا بھی آسان نہیں ہے۔ دو لوگ جب آپس میں جڑتے ہیں، جب نکاح ہوتا ہے، تو جیسے دو فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں، پھر آگے بچے ہوتے ہیں، پھر ایک اور فیملی وجود میں آتی ہے، تو الگ ہونے کا جو ڈیسیژن ہے وہ ایک دم سے نہ لیا جائے، اس پہ غور و فکر نظر ثانی کر کے آہستہ آہستہ اس نتیجے تک پہنچا جائے گا۔ ایک دم سے جو ہے چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس آیت کو پھر اور کل کو پڑھیں گے ڈیٹیل سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے آیت 229، آگے چلتے ہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ شوہروں کو حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، آن تأخذوا، کہ تم لے لو، مما، اس میں سے جو آتیتموہن شیئن، جو تم دے چکے اپنی بیویوں کو کچھ بھی، یعنی کہ شوہروں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ جو تحفے تحائف، جو مال بھی وہ اپنی بیویوں کو دے چکے ہوں وہ واپس لیں جب وہ طلاق دیں گے ان کو۔ سمپل ورڈز میں، جب شوہر بیوی کو طلاق دے گا یا آزاد کرنے کا سوچے گا، تو جو بھی تحفے تحائف اس نے اپنی بیوی کو دیے تھے اس میں سے کوئی چیز بھی وہ واپس نہیں لے گا۔ اور یہاں پر بات جو ہے مہر کے علاوہ ہو رہی ہے۔ مہر وہ رقم ہوتی ہے جو شوہر بیوی کو ادا کرتا ہے شادی کے موقع پر، وہ بیوی کا حق ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اس نے بیوی کو مال دیا، اچھے دنوں میں تحفے دیے، وہ اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہیں لے گا، الا، سوائے اس کے، ان یخافا، کہ وہ دونوں ڈرتے ہوں اللہ، کہ نہ یقیما، وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو۔ اللہ کی حدود کون سی؟ یعنی جب وہ دونوں شوہر اور بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا نہیں کر پائیں گے چاہنے کے باوجود بھی، اور اس میں چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بات ہے کہ دونوں چاہ کر بھی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا نہیں کر پا رہے، کوئی طبیعت کا ملان نہیں ہو رہا ہے، کوئی رہنا مشکل ہو رہا ہے، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ایک صحابیہ نے ایک صحابی سے طلاق کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ بات کی کہ وہ طلاق لینا چاہتی ہیں اپنی شوہر سے، اور طلاق کی جو ریزن تھی وہ کیا تھی کہ وہ یہ چاہ کر بھی وہ صحابیہ جو ہیں وہ حقوق ادا نہیں کر پا رہی تھی اپنے شوہر کے۔ کہتے ہیں کہ وہ صحابی کے جو رنگت تھی وہ بہت زیادہ کالی تھی، اور وہ چاہ کر بھی، حالانکہ وہ بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی ان کو وہ حق نہیں دے پا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کی بجائے کہ وہ گناہ گار ہوں تو وہ ان سے الگ ہو جائیں، بہتر ہے۔ تو اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ دونوں کا ملان بالکل نہیں ہو رہا طبیعت کا، اور وہ ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اور وہ گنہگار ہوں گے، کیونکہ شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا نہیں کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر ڈرو تم اللہ کے نہ یقیمہ، تم قائم رکھ سکو گے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، اس معاملے میں کہ جو وہ عورت فدیہ دے کر لے لے، یعنی جب شوہر بیوی کو طلاق دے گا تو کوئی چیز بھی واپس نہیں لے گا، لیکن اگر بیوی کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے، اور اس کو شریعت میں خلا کہا جاتا ہے، یعنی اگر طلاق کا مطالبہ بیوی کی طرف سے ہے تو پھر بیوی نے جو بھی تحفے تحائف شوہر کی طرف سے وصول کیے تھے تو وہ دے کر، وہ شوہر کو واپس لوٹا کر طلاق لے گی۔
اگر وہ دونوں اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو فرائض ادا نہیں کر پائیں گے، اور دونوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ دونوں الگ ہوں گے، اور بیوی کی طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، شوہر رہنا چاہتا ہے بیوی کے ساتھ لیکن بیوی ڈرتی ہے کہ وہ حقوق ادا نہیں کر پائے گی شوہر کے، اور وہ بیوی کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے طلاق کا، تو پھر جو کچھ بھی اس کو شوہر کی طرف سے ملا تھا، مہر بھی اور جو بھی تحفے تحائف اور جو مال اس نے شوہر سے پایا، وہ سب وہ واپس لوٹا کر شوہر کو وہ طلاق لے گی۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں، لمٹس ہیں، فلا تعتدوها، تو تم اس سے آگے مت بڑھو، یعنی جو چیزیں اللہ نے اس میں طے کر دی ہیں طلاق کے مطالبے میں اس کا خیال رکھیں، اس کو اس سے آگے مت بڑھیں، اس سے تجاوز نہ کریں۔ وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی آگے بڑھے گا حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہم الظالمون، وہ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ انسان اپنی ہی جان پر، اپنے اوپر ہی، اپنے ہی نفس پر ظلم کرتا ہے جب وہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو پار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے پر حق ہے، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا کرنے ہیں، لیکن اگر وہ نہ کر پائیں، چاہنے کے باوجود بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ نہیں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کر پا رہا ہے، تو پھر ان ٹرمز اور کنڈیشنز پر ایک دوسرے سے الگ ہوں گے جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں قرآن میں۔ تو یہ آیت میں بتایا جا رہا ہے، آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔